بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیشل نیڈس کے بچے. اس سے پہلے میں ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں کہ میں سائیکالوجسٹ بھی نہیں ہوں، میں سائیکیٹرسٹ بھی نہیں ہوں. جتنا بھی میری انڈرسٹینڈنگ ہے اسپیشل نیڈس کے بارے میں، جتنا عرصہ میں نے اسپیشل نیڈس کے لیے کام کیا، ان بچوں کے لیے کام کیا، ان بچوں کے ساتھ مل کے، ان کی فیملیز کے ساتھ مل کے کام کیا، ان کے ایشوز کو سنا، اس کے ریزالو کے لیے مختلف ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھا میں، اور وہاں سے میں نے چیزوں کو سمجھا، بہت ساری کتابوں کو پڑھا، بہت ساری ریسرچز کو پڑھا. تو جو بھی میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اسپیشل نیڈس کے لیے، کیونکہ یہ سیگمنٹ میرے دل کے بہت قریب ہے، اور اس کے لیے میرے سے جو بن پڑا میں وہ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. اب اسپیشل نیڈس کا جب نام ہمارے ذہن میں آتا ہے تو خدا را اس کو ایب نارمیلٹی کے ساتھ مت جوڑیے گا. یہ بالکل آسان، اگر اس کی ایک مثال لیں کہ 50 بچوں یا 40 بچوں کی ایک کلاس ہم بناتے ہیں اور ان کو ایک چیز سمجھانے کی اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ 40 بچے یا 50 بچے اسی ایک چیز کو سیکھ جاتے ہیں، کچھ بہت اچھا سیکھتے ہیں، کچھ درمیانے لیول پہ جا کے سیکھتے ہیں، اور کچھ بہت کمزور بچے ہوتے ہیں جو کہ آسانی سے نہیں سیکھ پاتے. ان کو ہم کہتے ہیں ایبلڈ بچے. اس کے مقابلے میں اگر آپ ایک اسپیشل نیڈس کی کلاس بنائیں اور اس میں 40 یا 50 بچوں کو بٹھا کے ایک چیز سکھانے کی کوشش کریں، وہ نہیں سیکھ سکیں گے، کیونکہ ہر اسپیشل نیڈس کا بچہ مختلف ہے. اچھا، اب اسپیشل نیڈس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز اس امبریلا، اس چھتری کے نیچے آتے ہیں. آٹزم ہو گیا، ڈاؤن سنڈروم ہو گیا، اے ڈی ایچ ڈی، لرننگ ڈیفیکلٹیز، سلو لرنرز. پھر سلو لرنرز کی 4 کیٹیگریز: ڈسلیکسیا، ڈسکیلکلیا، ڈسگرافیا، ڈسوفوریا، اور اس طرح آگے ڈفرینٹ کیٹیگریز آتی ہیں. اچھا، اگر عرف عام میں آپ ایک بچے کا بیہیویئر دیکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیہیویئر بچے کا دوسرے بچوں سے مختلف ہے، تو وہ کون سے گیجز ہیں جن کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے یہ اسپیشل نیڈس کیٹیگری میں آ سکتا ہے ان گیجز کی وجہ سے، اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بچہ آپ سے آنکھ نہیں ملائے گا. دوسرے نمبر کے اوپر وہ بیٹھ کر توجہ سے آپ کی بات نہیں سنے گا. تیسرے نمبر کے اوپر جب آپ کو انسٹرکشنز دیں گے، ان کو انسٹرکشنز کو سمجھنے میں ڈیفیکلٹی آئے گی، اس کو مشکل آئے گی آپ کی انسٹرکشن کو سمجھنے میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ ایب نارمل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچہ، اس کی فرق ضرورت ہے. وہ چیزیں سیکھے گا لیکن فرق طریقے سے، وہ چیزیں سمجھے گا لیکن فرق طریقے سے. اگر اس کو ہم تھوڑا سا اور بہتر ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں تو اس کے اندر 4 چیزیں آتی ہیں جو اسپیشل نیڈس کے بچوں میں عموماً پائی جاتی ہیں. لرننگ ڈفرینٹلی، وہ علیحدہ طریقے سے سیکھتے ہیں. سینگ اور ہیئرنگ دا ورلڈ ڈفرینٹلی، وہ دنیا کو دیکھنے کا اور دنیا کو سمجھنے کا ان کا ایک فرق نظریہ ہے. تیسرے نمبر کے اوپر کمیونیکیٹنگ ڈفرینٹلی، ان کا اپنی بات کہنے کا اور ہماری بات سننے کا وہ ایک مختلف طریقہ ہے. اور آخر نمبر کے اوپر بیہیونگ ڈفرینٹلی، وہ بہت مختلف طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. اچھا، جب یہ ڈفرینٹ سچویشنز ہم یا ڈفرینٹ چیزیں ہم اپنے بچوں کے اندر دیکھیں تو اس سے گھبرائیں نہ، اس کو چھپائیں نہ. سب سے پہلے اس کو ایکسیپٹ کریں کہ ماں باپ، خصوصی طور پہ ماں باپ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ میرا بچہ اب نارمل یا پاگل نہیں ہے، میرا بچہ مختلف ہے. اب مجھے اس کے لیے مدد چاہیے، مجھے اس کے لیے کسی اسپیشلسٹ کی مدد چاہیے. تو سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے جب آپ کے بچے کے بیہیویئرل ایشوز ہیں، یہ بیہیویئرل ایشوز ہیں، تو آپ اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں، آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. ڈاکٹر آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے، ڈاکٹر آپ کو ریفر کر سکتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اس چیز کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، خصوصاً اسپیشل نیڈز بچوں کو اپنے دلوں کے ساتھ لگا کے رکھیے، ان کی فیملیز کو اپنے دلوں کے ساتھ لگا کے رکھیے. اللہ حافظ.